رسول خدا کا پرسہ جناب سیدہ کو دیتے ہیں، حضرت علی کا پرسہ جناب سیدہ کو، امام حسن کا پرسہ جناب سیدہ کو، امام حسین کا، تمام شہداء کربلا کا، حتیٰ بیبیوں کا، شام کے بازاروں کا پرسہ جناب سیدہ کو دیتے ہیں۔ تو جناب سیدہ کا پرسہ کسے دیں؟ علماء کہتے ہیں کسی بھی امام کو پرسہ دیا جا سکتا ہے، لیکن خاص طور سے تاکید کی گئی ہے کہ امام زمانہ کو ضرور جناب سیدہ کا پرسہ دیں۔ امام زمانہ کو اس لیے خاص طور سے بی بی کا پرسہ دیں کہ کیونکہ جب بی بی دربار سے آ رہی تھی نا، کسی نے تحریر پھاڑ دی تھی تو اس وقت بی بی بہت روئی تھی۔ جب بی بی روئی نا تو بی بی نے رو کے ایک جملہ کہا کہ تم نے آج میرا حق چھین لیا، لیکن یاد رکھنا میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا۔ وہ بی بی جن کے گھر میں مشکل کشا موجود ہے، حسن و حسین جیسے بیٹے موجود ہیں، لیکن بی بی نے حوالہ دیا تو کس کا؟ امام زمانہ کا۔ کہ یاد رکھنا میرا بیٹا مہدی آئے گا، میرے ایک ایک ظلم کا تم سے بدلہ لے گا۔ یہ بی بی نے کیوں کہا میرے ایک ایک ظلم کا؟ اس کا مطلب ہے بی بی کو ہر ظلم جو ان پہ ڈھایا گیا اس کا بڑا شدت سے احساس تھا، ایک ایک ظلم کا بڑی شدت سے بی بی کو احساس تھا۔ میں سارے نہیں پڑھوں گا بی بی پہ مظالم، لیکن چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام دو باتیں یاد کر کے بہت روتے تھے، وہ کون سے دو زخم تھے جو مولا علی یاد کرتے تھے؟ چھٹے امام بہت روئے، کہا ایک پہلو پہ زخم کا نشان تھا اور دوسرا بازو پہ تازیانے کا نشان تھا۔ میں نے شروع کر دی ہے مسائل، کوئی بھی رونے میں بخل نہ کرے۔ رات کی تاریکی ہے، ایسی ہی ایک تاریک رات تھی جس میں جناب امیر کو جناب سیدہ نے وصیت کی تھی، یا ابا الحسن، اے حسن کے بابا، سلم الی ولدی الی یوم القیامہ، میرے تمام آنے والی نسل کو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ آپ سب پہ بی بی نے سلام بھیجا، کوئی خونی نسل کے اندر ہے سید ہے، کوئی ایمان میں بی بی کا بیٹا ہے، بس بھئی ساری امت کی باپ ہے جناب امیر، ماں ہے جناب سیدہ۔ میں جملہ پیش کر رہا ہوں، کہا کہ میری ساری نسل کو، آنے والی نسل کو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ پھر ایک جملہ کہا اے ابا الحسن غسلنی باللیل، مجھے آپ خود رات میں غسل دیجیے گا، وکفننی باللیل، مجھے رات میں کفن دیجیے گا، وحنتنی باللیل، مجھے رات میں حنوت دیجیے گا، وصلی علی باللیل، رات میں میرا جنازہ پڑھائیے گا۔ پھر فرمایا اے ابا الحسن مجھے رات میں دفنا دیجیے گا، مدینے والوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا، مدینے والوں نے مجھے بڑا ستایا۔ اجرکم اللہ، کائنات کی ملکہ اور جنازے میں صرف 14 افراد تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی جملہ پیش کر رہا، روک کے ایک بات کہوں گا اس سے پہلے کہ میں مسائل بی بی کے پڑھوں، روک کے کہہ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے پیش کروں، اگر سب مجھے سن لیں، روئیے گا، ضرور روئیے گا، جی بھر کے روئیے گا، رونے ہی کا تو دن ہے۔ آج کائنات کی ملکہ کو اتنی بے دردی سے دروازہ گرا دیا گیا، بس بھئی رونے کا دن ہے، لیکن ایک جملہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میری طرف دیکھیے گا، آپ نے ماحول بنایا ہے، سارے چراغ بجھا دیے ہیں، شام غریبہ کا ماحول بنایا، لیکن شام غریبہ میں اور آج کی رات میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ جانتے ہیں کیا فرق ہے؟ شام غریبہ میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا تھا، آج رات میں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تاریخ میں 3 ایسے جنازے ہیں
جنہیں غسل دینے والے غسل دیتے دیتے رک گئے، رونے لگے، غسل نہیں دے سکے، رونے لگے۔ 3 ہستیاں ہیں۔ ایک امام محمد باقر ہے۔ جب امام زین العابدین کو غسل دے رہے تھے نا، تو جیسے ہی مولا باقر نے امام سجاد کو کروٹ دی پشت پہ پانی ڈالنے کے لیے، جیسے ہی پشت کو دیکھا، 5ویں امام نے ظرف آب زمین پہ پھینکا، بلند آواز سے رونے لگے، ہائے میرے بابا، آج تک پشت پہ نشان باقی تھے، آج تک کمر پہ نشان باقی تھے، نہ جانے کیسے درے مارے گئے، نہ جانے کیسی زنجیریں پہنائی گئیں۔ اجرکم اللہ، میرا وعدہ ہے اگلے چند جملوں میں ایک آنکھ ایسی نہیں ہوگی جو روئے نہ۔ آج رات کوئی بھی بخل نہ کرے، ذہن میں ایک ٹوٹی ہوئی قبر لے کے آئیے گا، جنت البقیع میں ٹوٹی ہوئی قبر ہے۔ اجرکم اللہ، سنیں گے، روک کے پیش کر رہا۔ اس سے پہلے کہ میں دوسرا غسل بیان کروں، کسی نے امام حسن مجتبیٰ سے پوچھا، مولا یہ آپ مدینے کی گلیوں میں چلتے چلتے رک کیوں جاتے ہیں؟ مولا کئی مرتبہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں، آپ انہیں دیکھتے ہیں، دیوار کا رخ کر کے رونے لگتے ہیں۔ مولا کئی مرتبہ دیکھا ہے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ مولا کہتے ہیں جب میں انہیں دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔ کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا جب بھی انہیں دیکھتا ہوں مجھے میری ماں یاد آ جاتی ہے۔ کہا مولا کیوں؟ کہا یہ وہی ہیں جو دروازے پہ آگ لائے تھے۔ یہ دروازے پہ آگ لائے تھے، پھر پوری زندگی مولا حسن بھلا نہیں سکے وہ چہرے جو آگ لائے تھے۔ سنیں گے دوسری بی بی کون ہے جو غسل دیتے دیتے رک گئیں، رونے لگیں؟ میری طرف دیکھیے گا، شام کا زندان ہے، جناب زینب کبریٰ ہے، ایک چھوٹی سی بچی کو غسل دے رہی ہے، غسل دیتے دیتے بی بی رک گئی، رونے لگے۔ کہا سید سجاد کیا میں سکینہ کا کرتا اتار دوں یا کرتے سمیت غسل دے دو؟ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں کرتا مت اتاریے گا، میری بہن کا جسم اتنا زخمی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی تھوڑا سانس لے لیجئے، میں بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ بیویاں بھی آئی ہیں، میری بہنیں بھی آئی ہیں، میری بیٹیاں بھی آئی ہیں، اس کا مطلب ہے آپ میں سے بہت سے لوگ اپنی مستورات کے ساتھ آئے ہیں۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، اگر آپ میں سے کسی کو پتا چلے کہ آپ کے ساتھ آئی ہوئی کوئی بیوی بے ہوش ہو گئی ہے تو آپ کیا سوال کریں گے؟ یہی پوچھیں گے نا کسی نے پانی پلایا؟ آپ میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے جو یہ پوچھے تماچا کس نے مارا تھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آئے بھائی تیسرا میں آپ کے سامنے جنازہ بتا دوں۔ تیسری ہستی کون ہے جو غسل دیتے ہوئے رک گئے اور رک کے گریہ کرنے لگے؟ تیسری ہستی حیدر کرار، فاتح خیبر، شیر خدا، غسل دے رہے تھے۔ غسل دیتے دیتے مولا علی کہنے لگے سیدہ آپ جانتی ہیں پورے بدن پہ پانی ڈالنا واجب ہے، سیدہ اپنا ہاتھ ہٹائیے، پہلو سے ہاتھ ہٹائیے۔ ہاتھ کا ہٹنا تھا، مولا علی نے ظرف آب زمین پہ پھینکا، پیشانی دیوار میں ماری، بلند آواز سے رونے لگے، کہنے لگے یا زہرا، یا زہرا
جناب فضہ دوڑتی ہوئی آئی، کہا یا علی کبھی اللہ کے شیر بھی روتے ہیں؟ مولا میں نے کبھی آپ کو ایسے روتے نہیں دیکھا، یا علی کیا بات ہے آپ اس بلند آواز سے رو رہے ہیں؟ مولا نے کہا فضہ فاطمہ نے مجھ سے چھپایا، فاطمہ کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ فاطمہ کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی مولا نے غسل دیا، 2 منٹ کی زحمت اور ہے، 2 سے 4 منٹ کی۔ مولا نے غسل دیا، کفن دیا۔ آپ جانتے ہیں نا جب کفن دے دیتے ہیں تو پھر گھر والوں کو وداع کے لیے بلایا جاتا ہے۔ مولا نے کفن دے کے تابوت میں رکھا، آواز دے کہا فضہ ذرا میرے بچوں سے کہو ماں سے وداع کر لیں۔ جناب فضہ نے کہا شہزادیوں آپ کی ماں کے جنازے سے وداع کرنے کے لیے آپ کے بابا نے بلایا ہے۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں سب سے پہلے جناب زینب کبریٰ آئیں، جناب ام کلثوم کو لے کے آئیں، بیبیاں آئیں، ایک مرتبہ جناب سیدہ سے لپٹ کے رونے لگے۔ باپ سے بیٹیوں کا رونا برداشت نہیں ہوتا، مولا نے بیٹیوں کو سینے سے لگایا، بہت پیار کیا کہ میری بیٹیوں مت روئیے، مولا سے بیٹیوں کا رونا برداشت نہیں ہو رہا۔ میں کہوں گا مولا ذرا کچھ دیر کے لیے کوفے میں آئیے، یہاں رات کا وقت ہے، باپ کا سایہ ہے، وہاں باغیوں کے نعرے ہیں، ہاتھوں میں پتھر ہیں، لوگ پتھر مار رہے ہیں، آپ کی بیٹیاں رو رہی ہیں۔ مولا آپ نے کیسے برداشت کیا اپنی بیٹیوں کا رونا؟ اجرکم اللہ۔ مولا نے بیٹیوں کو پیار کیا۔ ایک مرتبہ آواز فضہ ذرا میرے بیٹوں سے کہو ماں سے وداع کر لیں۔ امام حسن مجتبیٰ آئے، ماں سے لپٹ کے رونے لگے۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں مولا امیر المومنین نے کہا فضہ کیا بات ہے میرا لال حسین نہیں آیا؟ فضہ ذرا حسین سے کہو ماں سے وداع کر لیں۔ جناب فضہ نے کہا مولا حسین کہتے ہیں اگر میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ ہوں، جب تک ماں نہیں بلائیں گی میں نہیں آؤں گا۔ مولا نے آواز دی حسین ماں سے وداع کر لو۔ مولا حسین آنے کا دیکھے گا آخری جملہ پیش کر رہا ہوں۔ مولا حسین آئے، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے، بلند آواز سے رونے لگے، کہا بابا جب تک اماں نہیں بلائیں گی میں نہیں آؤں گا۔ بیت الاحزان میں شیخ عباس قمی کہتے ہیں ایک مرتبہ جناب سیدہ کے کفن کے بند کھل گئے، 2 ہاتھ باہر نکلے۔ ایک مرتبہ میرا دل کہتا بی بی نے کہا ہوگا میرے مظلوم، میرے غریب، میرے پیاسے ماں سے ناراض نہ ہوگا، میں چھوڑ کے نہیں جا رہی، میں کربلا ساتھ آؤں گی۔ میرے لال جب آپ زلجنہ سے گریں گے گلے پہ خنجر چلے گا، میں گلے پہ ہاتھوں کو رکھوں گی۔ میرے حسین میرے پاس آ جاؤ، مولا آگے بڑھے، ماں سے لپٹے۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا یا علی اللہ کہتا ہے علی سے کہو حسین کو فاطمہ سے جدا کر دے۔ سارے فرشتوں نے عبادت چھوڑ دی ہے، وہ کہتے ہیں پروردگارا تو نے کس حسین کی ماں کو اٹھا لیا؟ بس بھئی میں 2 منٹ کی زحمت اور دوں گا، میرے بھائی آ چکے ہیں پڑھنے کے لیے، 2 منٹ کی زحمت اور دوں گا۔ میں جانتا ہوں آپ بہت تھک گئے ہوں گے لیکن آپ ابھی رو کے چپ ہو جائیں گے نا، زیادہ رونے پہ کوئی آپ کو تازیانے تو نہیں مارے گا۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی ایک مرتبہ بڑے شان و شوقت سے جنازہ اٹھا، بڑی تعظیم سے، جیسے ہی جنازہ گھر سے باہر آیا مولا علی نے آواز دے کے کہا خبردار کوئی اونچی آواز سے نہ روئے،
صرف 14 افراد جنازے میں. مولا نے کہا سیدہ نے وصیت کی تھی یا علی میرے جنازے میں مدینے والے نہ آئے, کوئی اونچی آواز سے نہ روئے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے آنسو بہ رہے ہیں, لیکن کوئی اونچی آواز سے نہیں روتا. تابوت چلا, مولا نے ایک مرتبہ آواز دے کے کہا بیٹا حسن تابوت کو روک دو, مجھے جنازے کے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے. مولا حسن نے کہا بابا زینب آ رہی ہے. مولا نے کہا حسن زینب کو جب تک گھر چھوڑ کے نہیں آؤ گے جنازہ آگے نہیں بڑھے گا. کہا بابا آ لینے دے. جناب زینب نے کہا بابا مجھے ماں کے ساتھ دفنا دے, میں جینا نہیں چاہتی. کہا نہیں بیٹی گھر جائیے. میں کہوں گا مولا مدینہ شہر ہے, رات کا وقت ہے, باپ کا سایہ ہے, بھائیوں کا ساتھ ہے, آلے نے دیں. مولا کہتے ہیں نہیں میری غیرت برداشت نہیں کرتی. اب میں کہوں گا مولا ذرا شام کا بازار ہے, بھائیوں کے لاشیں, بھائیوں کے سر نیزوں پہ بلند, باغیوں کے نعرے, ہاتھوں میں پتھر, شرابی کا دربار, آپ کی بیٹیاں, آپ نے کیسے برداشت کیا؟ اب میں جانتا ہوں اب آپ لوگ بہت تھک گئے ہیں, آخری 2 جملے پیش کرو. میرا وعدہ ہے جو اب تک نہیں رویا وہ گھر تک روتا ہوا جائے گا, جب یاد کریں گے تو روئیں گے. ایک مرتبہ مولا علی وہاں لے آئے جہاں جناب سیدہ کا روضہ ہے, جہاں قبر ہے. آپ جانتے ہیں نا قبر میں ایک لاشا دینے والا ہوتا ہے, دوسرا لاشا لینے والا ہوتا ہے. مولا علی نے جناب سیدہ کا لاشا اٹھایا, ایک مرتبہ دیکھا حسنین چھوٹے ہیں, باقی سب نامحرم ہیں. بہت بلند آواز سے رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیجئے. ایک مرتبہ قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے, آواز دے کے کہنے لگے یا علی میری امانت لوٹا دے. مولا نے جیسے ہی جنازہ دیا رو کے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے, لاشا آرام سے لیجئے گا, یہ وہ فاطمہ نہیں جو آپ نے مجھے دی تھی. اس فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے, ہاتھ زخمی ہے, کسی ملعون نے تلوار کا دستہ ہاتھ میں مارا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.